حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی کر دی ہے، تو کیا سمجھا جائے کہ اب الیکشنز کی راہ میں حائل آخری رکاوٹ بھی دور کر دی گئی ہے؟ دیکھیے، لگتا تو یہی ہے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہو سکتی تھی وہ دور کر دی گئی ہے، گو کہ یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب حلقہ بندی ہے اس کی حتمی فہرستیں آج جاری ہو گئی ہیں، اور اس سے جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل امید تو بن گئی ہے کہ الیکشن جو ہے 8 فروری کو ہو جائیں گے۔ سر، قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 342 سے کم ہو کر اب 336 ہو گئی ہے، یعنی 6 نشستیں کم ہوئی ہیں، اور جنرل نشستوں کی تعداد 266 ہو گئی ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس کہ اس سے جو ڈیجیٹل سینسز ہے اسی کا امپیکٹ ہے، کیونکہ فاٹا کا جو کے پی کے اندر مرجر ہے اس کی وجہ سے بھی 12 سے نشستیں کم ہو کر 6 ہو گئی تھی، تو کتنی زیادہ سگنیفیکنس اس میں اس سینسس کی ہے کہ یہ نشستیں کم ہوئی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ جو نشستیں قومی اسمبلی کی کم ہوئی ہیں وہ پاپولیشن سینسس کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ بنیادی طور پر جو فاٹا کی ٹرائبل ایجنسیز تھی ان کا مرجر تھا خیبر پختونخوا میں، اس وجہ سے جو پیرٹی آف ووٹ ہے، یعنی ایکوالٹی آف ووٹ کا جو کانسیپٹ ہے، جو عالمی سطح پر مانا جاتا ہے ایز اے بیسٹ پریکٹس کہ ہر شخص کا جو ووٹ ہے وہ برابر ہونا چاہیے، تو فاٹا میں شاید آپ کو معلوم ہو کہ ماضی میں تقریباً ایک قومی اسمبلی کا جو حلقہ ہے وہ 70-80 زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ جو آبادی کے اوپر ہوتا تھا، تو اب جو ہے وہ باقی جو ہمارے کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، یا پنڈی ہے، یا فیصل آباد ہے، یا پشاور ہو، تو وہاں پر 6 لاکھ کی آبادی پر جو ہے ایک حلقہ ہوتا تھا، تو یہ ایک ڈائیکاٹمی تھی، ایک ڈسکریپنسی تھی سسٹم کے اندر، اور اس کو جو پرنسپل ہے ایکوالٹی آف ووٹ کا اس کے مطابق اس کو تھوڑا لیول کرنا پڑا ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاپولیشن سینسس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ایکوالٹی آف ووٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جی، یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا نا کہ جیسے ڈیجیٹل سینسز یا پاپولیشن سینسز کی بنیاد پر یہ قومی اسمبلی کی 6 نشستیں کم ہوئی ہیں۔ میں یہ چاہ رہا، آئی وانٹ یو ٹو میک اٹ ویری کلیئر کہ اس میں ڈیجیٹل سینسز کا یا اس پاپولیشن سینسز کا کوئی رول نہیں ہے، یہ اس سے بہت پہلے ہو گیا تھا۔ جی، میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاپولیشن یا ڈیجیٹل سینسس کی وجہ سے، تو یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، لیکن صوبوں کے اندر جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں کم ہوئی ہیں کسی جگہ پہ کم، جیسے خیرپور، سانگڑ، اور جو ادھر خیرپور، سانگڑ اور ایک اور ڈسٹرکٹ ہے جن کی ایک نشست کم ہوئی ہے، اور کراچی میں 3 نشستیں بڑھ گئی ہیں، وہ صوبائی اسمبلی کی حد تک یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور اس کے لیے چونکہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں تھی وہ ہو گیا ہے، لیکن جو پاپولیشن سینسس انہوں نے ابتدائی فگرز دی تھی وہ جولائی میں، اور پھر اگست میں وہ چینج کر دی گئی، اس میں آپ کو شاید یاد ہو کہ پنجاب کی آبادی جو ہے کل پاکستان کی آبادی کا وہ 50% سے کم ہو گئی تھی، 49.3% ہو گئی تھی، اور جس سے پنجاب جو ہے وہ 9 نشستیں پنجاب کی کم ہو سکتی تھی، لیکن پھر اگست میں جو حتمی مردم شماری کے نتائج ہے جس کو سی سی آئی نے اپروو کیا ہے، اس میں اس کو پھر برابر کر دیا گیا، کیونکہ پاکستان کی اس وقت پارلیمنٹ موجود نہیں تھی اور نہ ہی 2/3 اکثریت تھی یہ کرنے کے لیے، تو اس لیے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ 2017 والی جو صوبائی شیئر تھے آبادی میں، وہ اسی طرح ان کو ایڈجسٹ کر دیا گیا تھا۔ تو سر بھاری صاحب، صوبائی سطح پر جو نشستیں کم ہوئی ہیں اس میں تو کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر قومی اسمبلی کی سطح پہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو پھر کیا آئینی ترمیم ریکوائرڈ ہوتی، یہ بھی کلیئر کیجیے گا۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں اسی لیے جو ہے اب کون سا جو الیکشن کمیشن اپنا جو پاپولیشن سینسس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے کون سے ڈیٹا کو ہم فائنل سمجھیں، جولائی والے کو یا اگست والے کو۔ جولائی والا تو واضح طور پر آج بھی ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، جو کوریج ہوئی تھی میڈیا میں وہ بھی موجود ہے، اس میں پنجاب کی آبادی 49.3% ہو گئی تھی، اور بعد میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ بعد میں اگست والے میں اس کو دوبارہ بالکل 2017 کی جو مردم شماری کے نتائج تھے اس کے مطابق اس کو منطبق کر دیا گیا، اور اس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی آئینی ترمیم ان کو نہیں کرنی پڑی، لیکن میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے جو ہے یہ سارا جو ڈی لیمیٹیشن دوبارہ کرنی پڑی۔ ڈی لیمیٹیشن پہلے بھی ہو چکی تھی، شاید آپ کو یاد ہو جون جولائی میں ڈی لیمیٹیشن ہوئی تھی، اور دوبارہ پھر ہمیں ڈی لیمیٹیشن جو آ کے سپٹمبر میں دوبارہ کرنی پڑی ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ سارا جو ایک سچویشن ہے پاکستان میں کہ
بہت سارا جو پروسیس ہے اس کو مینیپولیٹ کیا جائے، اس کے اثرات جو ہے اس تاخیر کی وجہ بنتے ہیں۔ اچھا بھائی صاحب، لاسٹلی حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایشو ہونے کے بعد نیکسٹ جو ہے معاملہ وہ عذرداریوں کا ہے، اپیلوں کا ہے، یہ پروسیس شروع ہوگا، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہ 300 سے زائد تو جو اپیلیں ہیں وہ تو دائر بھی کر دی گئی ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ خاص طور پہ ان حلقہ بندیوں کو دیکھ کر کے اس میں کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہوگا، ٹائملی یہ عذرداریوں کا یا اپیلوں کا پروسیس بھی مکمل کر لیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ جو حتمی حلقہ بندیوں کا اعلان رات الیکشن کمیشن نے کیا ہے، بہت رات 12 بجے کے لگ بھگ، تو اس کی اگر آپ جو ان کی ویب سائٹ پہ پریس ریلیز ہے یا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس میں انفارمیشن کا بہت بڑا گیپ ہے، اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا پبلک کو کہ کتنی جو پٹیشنز تھی یا ریپرزنٹیشن ان کو کہتے ہیں، ان میں 1403 ٹوٹل پٹیشن دائر ہوئی تھی، اور ان پٹیشنز پر کیا فیصلہ ہوا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، سوائے جو وکلا یا جنہوں نے پٹیشن دائر کی تھی ان کے۔ پبلک کے پاس نہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، نہ ہی ان کی ویب سائٹ پہ کوئی ایسی انفارمیشن ہے۔ اور جو فارم 5 اور فارم 7 ہے، فارم 5 وہ ہے جو غیر حتمی جو ڈیلیمیٹیشن تھی یا پریلیمنری تھی، اور ابھی جو ہے فائنل ہے وہ فارم 7 پر۔ فارم 5 میں ٹوٹل پاپولیشن دی ہوئی ہے، لیکن ابھی فارم 7 میں ٹوٹل پاپولیشن کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس لیے جو سب سے بڑا جو 23 ہے الیکشنز ایکٹ کا سیکشن 23، اس میں بہت واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ دو حلقوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ 10% سے پلس مائنس زیادہ نہیں ہو سکتا، تو لیکن اس کی وائلیشن تو ابھی بھی موجود ہے۔ تو کیا یہ اپیلیں ٹائملی سنی جا سکیں گی اور سیٹسفائی بھی کر پائیں گے پٹیشنرز کو؟ دیکھیے، اب قانون کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان کی پٹیشنز کو جلدی سے جلدی مکمل کیا جائے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو پہلے بھی بہت ساری تاخیر ہو چکی ہے، اس میں مزید تاخیر کی وجہ یا ایکسکیوز اس کو بنا کر اور زیادہ تاخیر کرنے کے لیے جو حلقے ہیں، جو بااثر حلقے ہیں پاکستان میں، وہ اس میں تاخیر پیدا کرنے کے لیے بہت سارے جواز نکال سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سرور باری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔